سامعین، اب تک ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے وصال تک کی پوری تفصیل بیان کی۔ ہم نے جس کتاب سے آپ کو تفصیلات سنائیں وہ کتاب جناب الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تحریر کردہ ہے۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب عالمگیر شہرت رکھنے والے ایک ایسے روحانی اسکالر ہیں جن کی زندگی کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے۔ آپ نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 جلدیں، محمد رسول اللہ جلد اول، محمد رسول اللہ جلد دویم، محمد رسول اللہ جلد سویم تحریر کی ہیں۔ ان کے علاوہ مراقبہ، پیرا سائیکالوجی، کلر تھیراپی، خواب اور تعبیر، نظریہ رنگ و نور، روحانی نماز، روحانی علاج اور روحانیت کی دیگر موضوعات پر 23 کتب اور سینکڑوں کتابچے تحریر کیے، جن میں سے 17 کتابوں کے انگریزی، عربی، فارسی، پشتو، سندھی، روسی اور تھائی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ میٹا فزیکل سائنس پر لکھی ہوئی ان کی کتابیں پاکستان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور برطانیہ کی سالفرڈ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں عظیمی صاحب امریکہ، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے بے شمار ممالک کے ٹی وی پروگرامز اور ٹاک شوز میں شرکت کر چکے ہیں۔ عظیمی صاحب کی تحریروں میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ سے قریب ہونے میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ اب ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب باران رحمت سے مزید انبیاء کرام کے قصص اور ان معجزات کی روحانی توجیہ پیش کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ یونانی زبان میں ہرمیس، عبرانی میں ہنوک اور قرآن کریم میں ادریس نام ہے۔ حضرت ادریس حضرت آدم کی چھٹی پشت میں حضرت نوح کے پردادا ہیں۔ تمدن اور معاشرت کے قوانین آپ ہی نے وضع کیے ہیں۔ بابل انسانی آبادی اور تہذیب و تمدن کا سب سے پہلا شہر ہے۔ اب یہ کوفہ کے نام سے مشہور ہے۔ سوریانی زبان میں ہنر کو بابل کہتے ہیں۔ دجلہ اور فرات کا 2 آبا ہونے کی وجہ سے یہ جگہ بابل کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت ادریس گندمی رنگ، مناسب قد، روپ خوشنما، خوبصورت چہرہ، چوڑا اور بھرا ہوا سینہ، مضبوط بازو، سرمئی آنکھیں، ستواں ناک، باوقار گردن، شیریں مقال، سنجیدہ اور متین شخصیت تھے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچی رکھتے تھے۔ تفکر آپ کا شعار تھا۔ علم و حلم میں ممتاز تھے۔ حضرت ادریس نے ابتدائی تعلیم اپنے جد امجد حضرت شیس سے حاصل کی۔ آپ کے اوپر ایک صحیفہ بھی نازل ہوا جس کا حبشی زبان میں ترجمہ آج بھی موجود ہے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب ہیں صبر کرنے والے، اور لے لیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اور وہ ہیں نیک بختوں میں۔ سورہ انبیاء آیت 85۔ حضرت ادریس سے پہلے بنی آدم میں جب بگاڑ کی ابتدا ہوئی تو اللہ کے فرستادہ فرشتے نے ادریس کو پکارا، اے ہنوق، اٹھو، گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین پر چل پھر کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاؤ، زندہ رہنے کا صحیح راستہ بتاؤ اور وہ طریقہ بتاؤ جن پر انہیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کر کے واعظ و تلقین اور ہدایت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مختصر سی جماعت کے علاوہ پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ مفسدین اور منکرین کی ریشہ دوانیاں جب حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ دریائے نیل کے کنارے ایک سرسبز و شاداب خطہ دیکھ کر حضرت ادریس نے اپنی جماعت سے فرمایا، یہ مقام تمہارے بابل کی طرح سرسبز و شاداب ہے۔ حضرت ادریس نے اس جگہ کو بابلیون کا نام دیا اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ بابلیون نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ دوسرے قدیم اقوام کے لوگ اس سرزمین کو بابلیون ہی پکارتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے۔
حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور بود و باش کے متمدن طریقے بھی بتائے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو رہن سہن کے طریقے سکھائے۔ حضرت ادریس کے شاگردوں نے زمین پر شہر اور بستیاں آباد کی۔ ٹاؤن پلاننگ کے اصولوں پر بنائے گئے ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 تھی، جن میں سے سب سے چھوٹا شہر ربا تھا۔ حضرت ادریس نے اپنے شاگردوں کو دوسرے علوم کی تعلیم بھی دی، علم نجوم، علم ریاضی، فن کتابت، ٹیلرنگ، ناپ تول کے اوزان، اسلحہ سازی اور قلم حضرت ادریس کی ایجاد ہیں۔ شہروں میں سڑکوں کا جال بچھایا، کاروبار کے لیے مارکیٹیں بنوائیں، کھیل کود کے میدان بنوائے، مکانوں اور بلڈنگز کو نقشے کے مطابق بنانے کی پلاننگ کی۔ حضرت ادریس سے پہلے میزان اور ناپ تول کا نظام نہیں تھا۔ خریدار کو اس کا صحیح حق ملنے کے لیے ناپ تول کا نظام قائم کیا۔ علوم کو محفوظ کرنے، صنعت و حرفت اور ایجادات سے نوع انسانی کو آگاہ رکھنے کے لیے، نیز مستقبل میں ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حضرت ادریس نے ایسے نقاش خانے تعمیر کروائے جن میں صنعت و حرفت اور اپنے زمانے کی ایجادات کی تصاویر بنوائی تھیں، اور ان تصویروں سے ایجادات کی تشریح کی گئی تھی تاکہ ابتدائے زمانہ اور انقلاب زمانہ کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی نسل انسانی فائدہ اٹھا سکے۔ طوفان نوح کی خبر بھی سب سے پہلے حضرت ادریس نے دی تھی۔ حضرت ادریس نے جو قواعد و ضوابط اور قوانین وضع کیے وہ اس زمانے کے تمام طبقہ ہائے فکر کے لیے قابل قبول تھے۔ کرۂ ارض پر موجود آبادی کو انتظام و انصرام کی غرض سے 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے لیے ایک گورنر مقرر فرمایا، اور اس جغرافیائی تقسیم پر عمل درآمد کے لیے قوانین وضع کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام علم منطق کے بھی موجد تھے۔ علم نجوم کے خواص اور اصلاحیں حضرت ادریس نے وضع کی۔ حضرت ادریس علم رمل سے بھی واقف تھے۔ حضرت ادریس نے جو شریعت پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے: پرستش کے لائق ہستی وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ نیک اعمال سکون آشنا زندگی سے ہمکنار رہتے ہیں۔ مادی دنیا اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے عارضی اور فنا ہو جانے والی ہے۔ عدل و انصاف اور قانون کی پاسداری سے معاشرے سے منفی طرزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ غور و فکر اور شرعی احکامات پر عمل کرنے سے بہترین نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ حرام مال سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام ایمان کا حصہ ہے۔ ایام بیض ہر قمری ماہ کی 14، 13 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا باطنی پاکیزگی اور مال و دولت کی محبت سے نجات کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کے لیے سال میں چند دن عید کے لیے مقرر فرمائے اور مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دیا۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء تشریف لائیں گے۔ ان انبیاء کی خصوصیات یہ ہوں گی: وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، فضائل میں کامل ہوں گے اور ستائش کے قابل ہوں گے، زمین و آسمان کے احوال سے واقف ہوں گے، امراض کے لیے شفا بخش دواؤں سے واقف ہوں گے، کوئی سائل ان کے پاس جا کر تشنا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کی دعوت اصلاح کے لیے ہوگی۔ حضرت ادریس نے نوع انسانی کو 3 طبقات میں تقسیم کیا: علماء، بادشاہ اور رعایا۔ حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ علماء کو پہلا اور بلند درجہ دیا گیا، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملات میں بھی جواب دہ ہیں۔ بادشاہ کو دوسرے درجے پر رکھا گیا کہ وہ صرف اپنے نفس اور امور مملکت کا جواب دہ ہے۔
رعایا چونکہ صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کی گئی۔ لیکن یہ طبقات نسل و خاندانی امتیازات کے لحاظ سے نہیں تھے۔ انجیل نیا عہد نامہ یہودا کے خط میں حضرت ادریس کی ایک پیشن گوئی درج ہے، جس میں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی کردار کشی کرتے ہوئے ان کی بیخ کنی اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک راہبر اور نجات دہندہ کی خبر دی گئی ہے۔ پیشن گوئی جس ہستی کے لیے کی گئی وہ رحمت للعالمین سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بالعام کسی گمراہی اختیار کی اور قدرہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبتوں کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں، یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں، یہ پتھر کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کے جھاگ اچھالتی ہیں، یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی ہے۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھے یہ پیشن گوئی کی تھی، دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی اور ان سب کاموں کے سبب جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، ان سب سخت باتوں کے سبب جو بے دین گناہ گاروں نے اس کی مخالفت میں کہی، قصوروار ٹھہرائے۔ انجیل یہودا 11:14۔ اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا، وہ تھا سچا نبی اور ہم نے اٹھا لیا اس کو ایک اونچے مکان۔ سورہ مریم آیت 56-57۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ کتاب پیدائش باب 5 آیت 23-24۔ بائبل میں اس قدر بیان ہے کہ وہ غائب ہو گئے کیونکہ خدا نے انہیں اٹھا لیا، مگر تلموذ میں ایک طویل قصہ بیان ہوا ہے جس کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ ہنوک ایک بگولے میں شین رتھ اور گھوڑوں سمیت آسمان پر چڑھ گئے۔ ہنوک کی انگوٹھی، ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی، اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ صبر فتح مندی کی علامت ہے۔ کمر سے باندھنے والے پٹکے پر تحریر تھا، حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں مخفی ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ نماز جنازہ کے وقت ایک پٹکا باندھتے تھے، اس پر جملے تحریر تھے، سعادت مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ کے سامنے انسان کے شفیع اس کے نیک اعمال ہیں۔ حضرت ادریس کی بیان کردہ حکمت اور ان کے علوم پر تفکر کیا جائے تو منکشف ہوتا ہے کہ اللہ کی تفویض کردہ امانت صرف انسان کے پاس ہے۔ امانت خلافت و نیابت کے علوم اور تسخیر کائنات کے فارمولے ہیں۔ ان فارمولوں سے انسان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو گئی ہیں۔ آدمزاد ان صلاحیتوں کے ذریعے نفع اور نقصان کے دونوں کام کر سکتا ہے۔ طرز فکر اگر صحیح ہے اور انبیاء کرام اور ان کے وارث اولیاء اللہ سے ہم آہنگ ہے تو جو بھی عمل صادر ہوتا ہے یا جو بھی نئی تخلیق سامنے آتی ہے وہ مخلوق کے لیے سکون، آرام، راحت اور خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور طرز فکر اگر محدود ہے، ذاتی منفعت اور انفرادی اغراض کے خول میں بند ہے تو تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کسی بھی طرح اجتماعی طور پر یا انفرادی حیثیت سے نو انسانی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی طرز فکر میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ ہمارا مالک و مختار اللہ ہے، ہر شے سے دوسری شے کا رشتہ اللہ کی معرفت قائم ہے۔ انبیاء کرام کی سوچ لامحدود ہوتی ہے۔ اللہ کے فرستادہ بندوں کی طرز فکر سے جو تخلیقات ظہور میں آتی ہیں ان سے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔
انبیاء کرام مظاہر کے پس پردہ کام کرنے والی حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں۔ حقیقت میں انتشار نہیں ہوتا، حقیقت کے اوپر غم اور خوف کے سائے نہیں منڈلاتے۔ حقیقی دنیا سے متعارف بندے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ حقیقی علوم سے واقف برگزیدہ ہستیوں کے بتائے گئے سسٹم پر عمل کرنے سے نو انسانی کو سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر یقین رکھنے سے مراد غیب کا مشاہدہ ہے۔ یقین کی تکمیل مشاہدے کے بغیر نہیں ہوتی۔ زمین ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت ہمیں رزق فراہم کر رہی ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو زمین ہمیں مکان بنانے سے منع نہیں کرتی۔ زمین اتنی سنگلاخ اور سخت جان نہیں بن جاتی کہ ہم اس میں کھیتیاں نہ اگا سکیں۔ اتنی نرم نہیں بن جاتی کہ ہم زمین کے اوپر چلیں تو ہمارے پیر دھنس جائیں۔ سورج اور چاند ہماری خدمت گزاری میں مصروف ہیں، باقاعدہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور سورج کی گرمی سے میوے پکتے ہیں۔ الغرض کائنات کی ہر چیز اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس عمل سے ہمیں اختیاری اور غیر اختیاری فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ایک تسخیری عمل ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ اصل تسخیر یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے کے تحت سمندر سے، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، چاند سے، زمین سے، سورج سے اور دیگر اجزائے کائنات سے استفادہ کرے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ تسخیر یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی سے اشارہ کریں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق دریائے نیل کو پیغام بھیج دیں کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو سرکشی سے باز آ جا، ورنہ عمر کا کوڑا تمہارے لیے کافی ہے۔ اور پھر دریائے نیل کی روانی میں کبھی تعطل نہ ہو۔ ایک شخص نے حضرت عمر فاروق سے شکایت کی، یا امیر المومنین، میں زمین پر محنت کرتا ہوں، بیج ڈالتا ہوں اور جو کچھ زمین کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرتا ہوں، لیکن بیج سوکھ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا اس طرف سے گزر ہو تو بتانا۔ حضرت عمر جب ادھر سے گزرے تو ان صاحب نے زمین کی نشاندہی کی۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور زمین پر کوڑا مار کر فرمایا کہ تو اللہ کے بندے کی محنت کو ضائع کرتی ہے جبکہ وہ تیری ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد زمین لہلہاتے کھیت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے۔ کائنات کے تمام اجزاء بشمول انسان اور انسان کے اندر کام کرنے والی تمام صلاحیتیں ایک مرکزیت پر قائم ہیں۔ روحانی علوم کی روشنی میں انسان کے اندر اللہ کی عطا کردہ 11,000 صلاحیتیں ہیں۔ ہر صلاحیت ایک علم ہے، اور یہ علم شاخ در شاخ لامحدود ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد